کے ساتھ کیا کیا کیا، پھر 4 مینار سے وہاں اوپر پھینک دیا اور بیچاری موت کی آغوش میں وہ سو گئی۔ مسلمان بھی اس طرح یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اس درجہ اخلاقی پستی کا معاشرہ شکار ہو گیا۔ یہی چیز یہاں بھی ہو رہی۔ سموہ لون میں خواتین کو لون دیا جا رہا ہے 10,000 15,000، کس بیس پر؟ کسی کے گھر میں مشین ہے، سلائی مشین ہے، کسی کے پاس بکری ہے، بس معمولی چیزیں اسی بیس پر، اسی آدھار پر دیا جا رہا۔ مسلم خواتین، ہمارے شہر کی بات ہے، اپنے محلے کا جائزہ لیجیے، درجنوں سے زائد خواتین اس جال کا شکار ہو رہی، شوہر کو پتہ ہی نہیں، جب پتہ لگے گا تو آپس میں ناچاپی ہوگی، گھر کا سکون چھن جائے گا۔ اب یہ انہوں نے لے لیا ہے مال کی محبت، مال کی ہوس، کچھ تو مجبوری میں لے لیتی ہیں، کچھ تو حد سے زیادہ مال کی حرص اور حد سے زیادہ اونچے خواب دیکھنا، اس کے نتیجے میں لون لے لیا، ساموہک لون لے لیا، ادا نہیں کر پا رہے، ادھر سے بار بار مطالبہ ہو رہا ہے۔ اور مطالبہ کس طرح؟ نوجوان بچے بھیجے جاتے ہیں، نوجوان لڑکے آتے ہیں، وہ آ کر گھنٹوں بیٹھتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، بتایا کچھ جاتا ہے کہ اتنا فیصد سود رہے گا اور چڑھتا کچھ اور ہے، فراڈ بھی بہت ہوتا ہے۔ کتنے اس طرح کے واقعات ہیں، کشی نگر کے علاقے کا واقعہ ہے، لوگ مجبور ہو کے گاؤں سے باہر نکلنے پر، ہر سائیکل اور بائک سے آنے والا مجھے یہ سمجھ میں آتا کہ وہی لوگ آ رہے ہیں۔ لوگوں کے گھر اجڑ گئے، زندگیاں تباہ ہو گئی، کتنوں نے خودکشی کر لی اس کے چکر، عصمتیں تار تار ہو گئی۔ اب نوجوانوں کو بیچ میں ڈالا ہے، گھر پہ آئے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے، تاخیر ہوتی جا رہی، پھر اپنے یہاں بلایا جاتا ہے، گروپ کے گروپ مسلم خواتین کے جاتے ہیں ان کے پاس، ہماری بہنیں جاتی ہیں، 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ انہوں نے ساموہک لون لے رکھے ہیں، اس کے نتیجے میں انہیں مس یوز کیا جاتا ہے، ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسی سازش کے مانتے ہیں، اسی لیے تو خفیہ رکھا گیا ہے، مردوں کو پتہ نہیں ہے، صرف آدھار پر دے دیا گیا، سلائی مشینیں اسی بیس پر دے دیا گیا۔ تو ہمیں اپنے قوم کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں دیکھ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلے بنو ثقیف جو طائف کا رہنے والا قبیلہ زمانۂ جاہلیت میں انہوں نے سودی قرض دے رکھا تھا، اس قبیلے والوں نے قبیلے بنی مغیرہ کو جو مکے کے رہنے والے ہیں۔ اسلام کی روشنی جب عرب میں پھیلی تو یہ دونوں قبائل دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔
بعد میں جب انہوں نے مطالبہ کیا قبیلہ بنو ثقیف نے کہ ہمارا قرضہ واپس کرو اور سود کے ساتھ واپس کرو، تو ادھر سے انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام میں اس چیز کو حرام کر دیا گیا ہے، لہذا اس کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کا، ربا کا جو حصہ باقی رہ گیا، یعنی ایک تو یہ ہے زمانہ جاہلیت میں تم نے ایک معاملہ کر لیا، اسلام سے پہلے تم نے ایک معاملہ کیا تھا، تو اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں آدمی ایمان کا مکلف ہوتا ہے، دیگر چیزیں، دیگر معاملات، والخمر لهم كالخل لنا والخنزیر لهم كالشاة لنا، اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں ان کے لیے خنزیر ایسے ہے جیسے ہمارے لیے بکری ہے، ان کے لیے شراب ایسے ہے جیسے ہمارے لیے شربت ہے، ہمارے لیے سرکہ ہے، تو وہ تو اسلام کے مکلف ہوتے ہیں، ایمان لانے کے مکلف ہوتے ہیں، تو زمانہ جاہلیت میں تم نے جو کچھ کر لیا وہ ہو چکا، اسلام لانے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، یہ کہا گیا ان کے لیے۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے مسلمانوں میں سے خدا نہ خواستہ اولاً تو تصور نہیں ہونا چاہیے کوئی مسلمان اس خبیث، اس منحوس اور لعنت والی چیز میں گرفتار، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہے تو اسے چھوڑنا چاہیے، اور چھوڑنے کے نتیجے میں یہ نہیں کہ جو کچھ کر چکا ہے وہ سارا معاف ہے، نہیں، وہ سارا لوٹانا پڑے گا جس کا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود کا جو حصہ رہ گیا ہے، جو باقی ہے، اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، اگر تم سچے اور پکے مومن ہو، تمہیں یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا چاہیے، سود کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے قرض کے ساتھ۔ آگے آیت کریمہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم اس سے باز نہیں آئے، اگر پھر بھی تم سود کا مطالبہ کرتے رہے، تو یاد رکھو، تیار ہو جاؤ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ، ہتھیار باندھ لو، تمہارے مقابل میں اللہ اس کا رسول ہے، تم نے دشمنی اللہ اس کے رسول سے مول لی، جو اللہ اس کے رسول سے مقابلہ کرے، جنگ کرے، ظاہر ہے اسے تباہی ہونا ہے، اسے نیست و نابود ہونا ہے، اسے ہلاکت کے گھاٹ پر اترنا ہے۔ قرآن و حدیث میں بس دو ہی چیزیں ایسی ملتی ہیں اس پر اتنی شدید دھمکی اور وعید اور تہدید، ایک تو یہ سود ہے، دوسری چیز من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائی، اس سے دشمنی، تو اس سے اعلان کر دیں، اور یہ دونوں چیزیں، دونوں گناہ، دونوں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہم مسلمان یہ کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں سود بھی پایا جا رہا ہے، سود خور بھی ہے، سودی کاروبار کرنے والے بھی ہیں، سودی لین دین کرنے والے بھی ہیں، اور اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے دوستوں سے، علماء ربانیین سے، نبی کے وارثین سے دشمنی کرنے والے بھی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ ترقی کرے، مسلمان سربلندی اور عظمت رفتہ حاصل کرے، تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے، ہم خود اللہ رسول سے جنگ کریں، ظاہر اس معاشرے پر لعنت برس رہی، جس معاشرے پر لعنت برسے گی وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے، وہ ظلم کی چکی سے کیسے نکل سکتا ہے،
مجھے آج صرف سود کے بارے میں، سود کیا ہے، سود کی مروجہ شکلیں چند کیا ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کرنی۔ سود کسے کہتے ہیں؟ سود کی تعریف کیا ہے؟ کل زیادت لا یقابلہ عوض، ہر وہ زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو، کوئی بدلہ نہ ہو۔ کسی نے کسی کو 1 لاکھ دیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ 2 مہینے کے بعد جب لوٹاؤ گے تو مجھے 1,10,000 دینا، تو 1 لاکھ کے بدلے 1 لاکھ، یہ تو بدلہ ہو گیا، مقابلہ ہو گیا، عوض ہو گیا۔ لیکن یہ جو 10,000 کا مزید ایکسٹرا مطالبہ کٹا، یہ کیا ہے؟ ایسی ذاتی جس کے بدلے میں کچھ نہیں، جس کا عوض کچھ نہیں، یہ سود ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک تعریف بیان کی گئی، کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر کے لائے، جو نفع سمیٹ کر کے لائے، جس سے منفعت اور فائدہ حاصل ہو، یہ ربا ہے، یہ سود۔ اس کی ایک تو وہی مثال جو میں نے دی، ایک مثال یہ بھی ہے، یعنی ایسا نہیں پیسے پر پیسہ ہی ملے، قرض دے کر کے پیسہ ہی ملے، ہر وہ نفع جو قرضے کی وجہ سے آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ کا قرضہ جو نفع کھینچ کر کے لا رہا وہ ربا ہے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور فائدے کی شکل میں ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی ہوٹل والے کو 1 لاکھ دیا ہے، قرض دیا ہے، اب اس کے نتیجے میں آپ یہ چاہیں، آپ نے کہہ دیا کہ میں کبھی کبھی آپ کے یہاں آ کر کے کھانا کھا لوں گا، تو آپ مجھ سے پیسہ نہ لیں یا مجھ سے کم لینا، اوروں کے مقابل میں میرے لیے کچھ چھوٹ رکھنا۔ تو یہ جو قرضہ آپ نے 1 لاکھ دیا ہے، اس کے بدلے میں آپ نفع حاصل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی حجام کو دیا 1 لاکھ قرض دیا ضرورت کے موقع پر، آگے سے میں نے کہہ دیا میں آپ کے یہاں بال بنواؤں گا، مجھ سے پیسہ مت لینا، یا دوسروں سے 40 لیتے ہیں، مجھ سے 30 لینا، تو قرض کے نتیجے میں نفع حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو یہ وہ سود ہے، ایک تو یہ اس شکل میں ہوتا ہے، اسی طرح چیزوں میں سود ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، یہ چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، برابر سرابر ہونے چاہیے، ہاتھ در ہاتھ ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ سیب لینا چاہ رہے ہیں، سیب کے بدلے سے 1 کلو سیب کے بدلے 1 کلو سیب، یہ ٹھیک ہے، برابر سرابر ہے، ہاتھ در ہاتھ ہے۔ آپ 1 کلو سیب کے بدلے میں 2 کلو سیب خریدیں، یہ کیا ہے؟ سود ہے، کیونکہ برابر سرابر نہیں، ایک ہی طرح کی چیز ہے، اس میں زیادتی ہوگی، مثلا بمثل، برابری نہیں ہوئی، تو یہاں سود۔ آپ 1 کلو سیب کے بدلے میں 2 کلو کیلا لے لیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سود نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ان کے پاس رتی کھجوریں تھی 2 کلو، بازار سے اس کے بدلے میں اچھی کھجوریں 1 کلو خرید اور لا کر کے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذاک عین الربا، یہ تو عین سود ہے، یہی تو سود ہے، کھجور کے بدلے کھجور بڑھا کر کے، یہی سود ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس کا الٹرنیٹ کیا ہوگا، اس کا بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو رتی کھجور ہے، جو بہتر کھجور نہیں، اسے آپ نے بیچ دیا، آپ نے کہا اسے بیچ دو، اب آپ نے بیچ دیا، آپ کو 1 درہم مل گیا، اب اس سے آپ کھجور اچھی لے لیجیے، یہ طریقہ ہو سکتا۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں سود کی۔ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر کے لائے، یہ سود ہے۔ اسی طرح کوئی سامان، کوئی چیز، اس کے بدلے میں وہی چیز دی جائے تو برابر سرابر ہونی چاہیے، نقد ہونی چاہیے۔ اگر برابر سرابر نہیں ہے، کمی زیادتی کے ساتھ ہے، تو یہ سود ہے۔
مثال کے طور پہ عید کے موقع پر عیدی دینے کے لیے یا کسی تقریب کے موقع پر نیا نوٹ حاصل کرتے ہیں لوگ، 1000 نئے نوٹ 10 کے یا 20 کے، پرانے نوٹ آپ نے دیے 1200 دے کر کے 1000 دیے، 10 کے بدلے تو 10، 1000 کے بدلے 1000، یہ 200 کس چیز کے؟ اس کے بدلے میں کوئی عوض نہیں ہے، یہ کڑک ہونا یہ کوئی عوض نہیں ہے، نیا ہونا کوئی عوض نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے۔ سود کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ سود خور الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے کوئی خبطی ہو، مجنوں ہو، شیطان نے چمٹ کر کے مجنوں اور پاگل بنا دیا ہے، ایسے قیامت کے دن کھڑے ہوں، ان کی یہ حالت ہو۔ اور معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ سود خور خون کے دریا اور نہر میں غوطے لگا رہا، اس کی حالت ایسی ہے کہ یہ خونخوار درندہ ہے جو لوگوں کا خون چوس رہا ہے، تو اس کو عذاب بھی اس طرح دکھایا گیا، اس طرح مشکل انداز میں اس کا عذاب دکھلایا گیا کہ لوگوں کا خون چوس رہا، لہذا خون کی ندی میں یہ غوطے لگا رہا، باہر آ رہا تو اسے پتھر سے مارا جا رہا، پھر اسی بیچ میں جا کر کے پہنچ رہا۔ اسی طرح آگے قرآن میں کہا گیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تم کچھ بھی سمجھو، تمہیں کیسے خوبصورت بلند و بانگ دعوے کیے جائیں، خوبصورت نعرے اور سلوگن دیے جائیں کہ تم ہم سے لون لے لو، کاروبار کرو، بزنس کرو، گھر کے لیے لون لے لو، تمہارے سپنوں کا تاج محل اس سے تیار ہو جائے گا، بہترین تمہارا بزنس کھڑا ہو جائے گا، دنیا کچھ بھی کہے، یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے، یہ پنپ نہیں سکتا ہے، دیر یا سویر تباہی ہوگی، اس کا نتیجہ ناکامی ہوگی، نامرادی ہوگی، ذلت ہوگی، خسارہ ہوگا، کیوں؟ اللہ اسے مٹاتا ہے، جسے اللہ مٹائے وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے، وہ چیز آگے کیسے بڑھ سکتی ہے، اس میں پروگریس کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سود کو بڑھاتا ہے، سود کی پرورش کرتا ہے، سود کو ترقی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کو ترقی دیتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تو اللہ صدقے کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور سود کو مٹاتا ہے، تو جسے اللہ بڑھائے وہ بڑھنے والی چیز ہوگی، لہذا ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے، جسے اللہ مٹائے وہ مٹنے والی چیز ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اپنے معاشرے کو اس سے بچانا ہے۔ چند حدیث اس حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 باب ہیں، 73 درجے ہیں، 73 شاخیں اور دروازے ہیں، اس کا سب سے کم تر درجہ ان ينكح الرجل امه، آدمی اپنی ماں کے ساتھ موکالہ کرے، اس کا ادنا درجہ ہے، کم تر درجہ ہے۔ یہاں اندازہ کریں کیسی خطرناک چیز ہے، کتنا بڑا جرم ہے، یہ کہا جا رہا ہے اس کا کم تر درجہ، ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ موکالہ کرے، بدکاری کرے، زنا کرے۔ حیرت ہوتی ہے مسلمان معاشرہ اور مسلمان معاشرے کے لوگ کیسے جرأت کرتے ہیں، ان کی غیرت اور شرم کیسے اس بات کی اجازت دیتی، انہیں زمین میں دھس جانا چاہیے یہ سوچتے ہوئے سودی کاروبار کے لیے یا کسی کو سود دینے کے لیے یا سود لینے کے لیے، ان کے لیے زمین کا نچلا حصہ اوپر کے حصے سے بہتر ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، بدکاری کرنا ایسا سنگین جرم۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے بارے میں لکھنے والے پر، اس پر گواہ بننے والے پر، جو بھی اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، حصے دار بن رہا، سب پر اللہ کی لعنت۔
ہم سواء، یہ سارے کے سارے برابر. جیسے کسی نے کسی جانور کو ذبح کر دیا، اس میں 3-4 لوگ شامل ہیں، کسی نے پاؤں پکڑا، کسی نے ہاتھ پکڑی، کسی نے پوچھ پکڑی، کسی نے کچھ کیا، تو یہ کہا جائے گا کسی ایک نے نہیں مارا، سارے برابر ہیں، سب ذبح کرنے میں شریک. ایسے ہی لکھنے والا، گواہ بننے والا، کھانے والا، کھلانے والا، سب ملعون ہے، سب اللہ کی رحمت سے دور ہے، سب پر اللہ کی لعنت. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہ، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس میں سے کیا ہے؟ شرک ہے، جادو ہے، اس میں سے سود کھانا ہے. یہ وہ سنگین جرم ہے. ہمارے معاشرے میں کیسے چل رہا ہے، کیا کیا اس کی شکلیں چل رہی ہیں. حدیث آپ کے سامنے آئی، جیسے سود کھانا حرام ہے، لعنت کا ذریعہ ہے، ایسے ہی سود کھلانا حرام ہے. بعض دفعہ آدمی اپنی ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے، ذرا سی غفلت کی وجہ سے سود کھلاتا ہے، سود دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال، اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. لائٹ بل آتا ہے آپ کا، آپ نے وقت پر نہیں جمع کیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، سال بھر ہو گئے، اس پر سود بڑھتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس آپشن ہے، خود جمع کر سکتے ہیں، آن لائن جمع کر سکتے ہیں، آف لائن جمع کر سکتے ہیں، کسی اور کے ذریعے سے وقت پر جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ سود دے رہے ہیں، اپنے آپ کو لعنت کا مستحق بنا رہے ہیں، اپنے گھر پہ آفتیں مول لے رہے ہیں، اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. جب اللہ اس کے رسول سے ہم جنگ کریں گے، ایسی غفلت ہوگی اس حوالے سے، پھر ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ آپس میں اتحاد کیسے رہے گا؟ خوشگوار ماحول کیسے؟ ہم کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی عامل کو، کسی کو بلوا لیں، اگر یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی ہمارے گھروں سے، سودی چیزیں، اس کی لعنت اگر نہیں نکلے گی، ہم پنپ نہیں سکتے، خوش نہیں رہ سکتے، سکون نہیں مل سکتا. تو ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے ہم سود دیتے ہیں، لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں. اسی طرح ایک چیز ہمارے معاشرے میں رائج ہے، کاروبار کے لیے آدمی نے کسی دکاندار کو 1 لاکھ دے دیا، یہ میرا پیسہ ہے، آپ کاروبار کریں. یا آدمی نے خود مانگ لیا، مجھے 1 لاکھ دے دو، میں ہر مہینے آپ کو 5,000 یا 10,000 دیتا رہوں گا. یہ کیا ہے؟ قرض دیا ہے، قرض کے بدلے میں نفع حاصل کر رہا ہے. کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر کے لائے سود ہے، یہ سود ہے. یہ آپ بزنس نہیں کر رہے ہیں، پارٹنرشپ نہیں کر رہے ہیں، شراکت داری نہیں کر رہے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ رسک ہوتا ہے. اس میں تو کوئی رسک نہیں ہے. آپ کو بیٹھے بیٹھے ساہوکار کی طرح، یہودی کی طرح، مہاجن اور بنیت کی طرح آرام سے پیسے آ رہے ہیں. وہ محنت کرے، پیسہ لگائے، وقت لگائے، اپنا دماغ لگائے، اس کا فائدہ اور نقصان ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ کو 5,000 ہر مہینے ملنے چاہیے، وہ مل رہے. شراکت داری میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا پیسہ لگا ہے، اس کی محنت لگ رہی ہے، اس کا بھی پیسہ لگ رہا ہے، جو بھی شکل ہو. اب اس میں جو نفع ہوگا، جو فائدہ ہوگا، جو پروفٹ ہوگا، اس میں ایک پرسنٹیج طے ہونا چاہیے. آپ کا 50,000 ہے، ان کا 50,000 ہے، تو 50-50% کے اعتبار سے نفع ہوگا. یا جو بھی آپس میں طے کر لیں، کسی کی زیادہ محنت ہے تو زیادہ پرسنٹ طے کر سکتا ہے. اب یہاں پہ نفع ہوگا تو نفع ملے گا، فائدہ ملے گا، نقصان ہوگا، نقصان میں بھی شریک ہوں گے. تو نفع نقصان دونوں میں شرکت ہوتی، تو یہاں رزق ہوتا ہے، یہ شراکت داری ہوتی. یہ طریقہ اگر چل رہا ہے کہ کسی نے پیسہ دیا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ اور اس کے نتیجے میں فکس پیسے آ رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ سودی معاملہ ہے. اسی طرح ایک چیز ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، خواتین کو پھنسایا جا رہا ہے. سموہ لون
لون کی بہت سی قسمیں ہیں. گھر بنانے کے لیے لوگ لون لیتے ہیں, بزنس کے لیے لون لیتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے لون لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں سودی معاملہ جائز نہیں ہے, کسی بھی طرح جائز نہیں. لوگ کسی طرح چاہتے ہیں فتویٰ لیں, مفتیان کرام کو بیچ میں ڈالیں, ان کی گردن کو جہنم کا پل بنائیں. جو پیسے جمع کرتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کسی طرح اپنے اوپر استعمال ہو جائے. بینک میں جو پیسہ آپ نے جمع کیا مجبوری کے تحت اجازت ہے, حفاظت کے لیے ٹھیک ہے جمع کر دی, ولن تو ایسا طریقہ ہونا چاہیے اس پہ سود بڑھے ہی نہ. اگر آ گیا تو وہ آپ کا نہیں ہے, بغیر ثواب کے نیت کے آپ غریبوں میں اسے دے دیں, کسی طرح اپنی جان چھڑائیں. لیکن کوشش یہ ہوتی کسی طرح کوئی صورت نکل آئے, کچھ اپنا فائدہ اس میں نکل آئے, ایسی جگہ استعمال ہو کہ اپنا فائدہ کہیں نہ کہیں سے مل جائے. بھئی اپنے ساتھ آپ علماء کو, مفتیان کرام کو کیوں جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ رسول کے ساتھ آپ کے اندر جنگ کرنے کی ہمت ہے, علماء کو کیوں اس میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ مقدوس پیسہ ہے, کسی طرح اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں, اس کو اپنے استعمال میں لانے کے چکر میں نہ پڑیں. کسی بھی طرح کا لون لینا, آدمی مر رہا ہے تو شراب بھی پی سکتا ہے, خنزیر بھی کھا سکتا ہے, ایسی کوئی کنڈیشن آدمی خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے. اگر اس نوبت تک پہنچ جائے اور پھر حلال پیسہ نہیں مل رہا تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے جان بچانے کے لیے. لیکن ایسی کنڈیشن نہیں, اپنا کاروبار چمکانا ہے, کروڑوں کا لون لے رہے ہیں, کس نے اجازت دی؟ اللہ رسول سے آپ جنگ کر رہے ہیں, آپ ہی نمٹیے, آپ ہیں اور رب ہے. ایجوکیشن کے لیے کرائے کا مکان ہے, ذاتی مکان لینے کے لیے ذرا سی پریشانی, ذرا سے حالات کیا ہے, بس سیدھے حرام راستہ ہی نظر آتا, کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا. اس درجہ معاشرہ گر چکا ہے, ایسی اخلاقی پستی کا ہم شکار ہو چکے ہیں. اور حیرت ہوتی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں. ایک واقعہ چند عرصے پہلے کا حیدرآباد کا ہے. ایک مسلمان آدمی نے ایک مسلمان کو قرض دیا اور 50% سود پر. وقت بڑھتا گیا تو جو اصل پیسہ تھا اس سے زیادہ سود چڑھ گئے. مطالبہ بڑھتا گیا, دباؤ ڈالتا گیا, آئے دن آتا رہتا تھا. بلاخر وہ دن بھی آیا کہ اس کی بیٹی کو لے کر کے گئے. ادا نہیں کر پا رہا ہے بیچارہ غریب کمزور, تو مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اس کی بیٹی کو لے کر کے گیا. خدا جانے اس کے ساتھ کیا کیا کیا, پھر 4 مینار سے وہاں اوپر پھینک دیا اور بیچاری موت کے آغوش میں وہ سو گئی. مسلمان بھی اس طرح یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اس درجہ اخلاقی پستی کا معاشرہ شکار ہو گیا. یہی چیز یہاں بھی ہو رہی. سموہ لون میں خواتین کو لون دیا جا رہا ہے 10,000 15,000. کس بیس پر؟ کسی کے گھر میں مشین ہے, سلائی مشین ہے, کسی کے پاس بکری ہے, بس معمولی چیزیں اسی بیس پر, اسی آدھار پر دیا جا رہا. مسلم خواتین, ہمارے شہر کی بات ہے, اپنے محلے کا جائزہ لیجیے, درجنوں سے زائد خواتین اس جال کا شکار ہو رہی. شوہر کو پتہ ہی نہیں, جب پتہ لگے گا تو آپس میں ناچاپی ہوگی, گھر کا سکون چھن جائے گا. اب یہ انہوں نے لے لیا ہے, مال کی محبت, مال کی حوث, کچھ تو مجبوری میں لے لیتی ہیں, کچھ تو حد سے زیادہ مال کی حرص اور حد سے زیادہ اونچے خواب دیکھنا, اس کے نتیجے میں لون لے لیا, ساموہک لون لے لیا, ادا نہیں کر پا رہے. ادھر سے بار بار مطالبہ ہو رہا ہے, اور مطالبہ کس طرح, نوجوان بچے بھیجے جاتے ہیں, نوجوان لڑکے آتے ہیں, وہ آ کر گھنٹوں بیٹھتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں. بتایا کچھ چاہتا ہے کہ اتنا فیصد سود رہے گا اور چڑھتا کچھ اور ہے. فراڈ بھی بہت ہوتا ہے. کتنے اس طرح کے واقعات ہیں. کشی نگر کے علاقے کا واقعہ ہے, لوگ مجبور ہو گئے گاؤں سے باہر نکلنے پر. ہر سائیکل اور بائک سے آنے والا انہیں یہ سمجھ میں آتا کہ وہی لوگ آ رہے ہیں. لوگوں کے گھر اجڑ گئے, زندگیاں تباہ ہو گئی, کتنوں نے خودکشی کر لی اس کے چکر میں, عصمتیں تار تار ہو گئی. اب نوجوانوں کو بیچ میں ڈالا گیا, گھر پہ آئے, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہیں, تاخیر ہوتی جا رہی, پھر اپنے یہاں بلایا جاتا ہے. گروپ کے گروپ مسلم خواتین کے جاتے ہیں ان کے پاس, مائیں بہنیں جاتی ہیں, 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ انہوں نے ساموہک لون لے رکھے ہیں. اس
کے نتیجے میں انہیں مس یوز کیا جاتا ہے، ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں اسی سازش کے ماتحت۔ اسی لیے تو خفیہ رکھا گیا ہے، مردوں کو پتہ نہیں ہے، صرف آدھار پر دے دیا گیا، سلائی مشینیں اسی بیس پر دے دیا گیا۔ تو ہمیں اپنے قوم کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں عصمتیں بھی تار تار ہو رہی ہیں، زندگیاں بھی تباہ ہو رہی، ایمان تک کا سودا ہو رہا، یہ سب کچھ ہو رہا اور ہم بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نوبت کیوں آئی؟ ایک تو حد سے زیادہ محبت کے نتیجے میں آدمی اسے روک نہیں سکتا، محبت ختم ہونی چاہیے۔ مال کی محبت ٹھیک ہے، انسان کے دل میں فطرت میں رکھی، لیکن حد درجہ محبت حلال و حرام کی پرواہ نہ ہو، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے سکون نہیں مل سکتا ہے، لون کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے ہماری ترقی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اس کے چکر میں نہ پڑیں۔ پھر ہمیں قرض کا لین دین اس کو عام کرنا چاہیے، ہمارے اندر مواخات ہونی چاہیے، برادرانہ اسپرٹ قائم ہونی چاہیے۔ جو مالدار لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، ضرورت مندوں کو قرض دیں۔ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے تو قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ جہاں بجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے، قرض دینے کے فضائل ہیں، اس میں تاخیر ہو گئی تو مہلت دینے کے فضائل ہیں، قرض معاف کرنے کے فضائل ہیں۔ پھر یہ جو ادھر سے کوتاہی ہوتی ہے، بلا وجہ ٹال مٹول کرتے ہیں، ٹہلاتے رہتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ادھر سے ان کے لیے شدید وعیدیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس پر قرض ہے۔ آپ کہتے تھے صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ادھر سے بھی آگاہ کیا گیا، تاکید کی گئی کہ اگر کوئی قرضہ لے رہا تو وقت پر ادائیگی کرے، ٹال مٹول نہ کرے۔ اسی طرح وراثت کی جب تقسیم ہوتی ہے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، پھر ثم تقضى ديونه، وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے قرضے کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر قرضے کی ادائیگی میں سارا مال چلا گیا تو وراثت تقسیم ہی نہیں ہوگی، کسی کا نمبر ہی نہیں آئے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قرض کی ادائیگی پر شریعت نے کتنا زور دیا ہے۔ تو دونوں طرف سے یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہمیں قرض دینا چاہیے، ہماری ایسی تنظیمیں اور ایسی تحریکیں بننی چاہیے محلہ محلہ کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، ضرورت کے موقع پر انہیں قرض دیں، انہیں سپورٹ کریں، تاکہ وہ غلط لوگوں کا آلے کار نہ بنے، ان کا شکار نہ بنے، ان کے ہتھے نہ کریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہم لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، بہنوں اور ماؤں کی عصمت کو بچانے کے لیے کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم سب ذمہ دار ٹھہریں گے، ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حوالے سے بیداری اپنے معاشرے میں پیدا کریں۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ دوشنبہ کو بعد نماز عشاء سرائے مسجد میں ایک پروگرام بھی رکھا گیا ہے کہ مال، اس حوالے سے ہمیں حلال و حرام کی پرواہ کرنا چاہیے۔ سود کی، ناجائز کاروبار کی کون سی مروجہ شکلیں، 2-3 شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، بہت سی شکلیں ہیں، کیا کیا شکلیں ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ہماری تجارت کیسے ترقی کرے، اسلامی تجارت کیسے ہو، مسلمان تاجر کیسے ہو۔ اس حوالے سے 2 گھنٹے کا بس پروگرام ہے دوشنبہ کو بعد نماز عشاء۔ آپ افراد سے گزارش ہے، خاص طور پہ جو کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، ضرور اس میں شرکت کریں۔ 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا، انشاءاللہ 2 گھنٹہ ہی لیا جائے، اور جو عنوان ہوگا، ٹاپک ہوگا، اسی پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت ہی منظم، بہت ہی عمدہ پروگرام ہوگا، بہت ہی مفید پروگرام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ بات کو دعوانا الحمدللہ۔